جی ہاں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آئی کیری واقعی بہت اچھا کام کر رہا ہے. اگر آپ اپنے عطیات دینا چاہتے ہیں تو پلیز ان کو دیجیے گا. ہمارے ساتھ کالر ہیں جی سلمہ. السلام علیکم. السلام علیکم. آغا صاحب آپ بات سن رہے تھے اس حوالے سے. علماء کرام کے درمیان میں آپ نے جو موضوع رکھا ہے وہ بہت ہی موضوع ہے، اور جس طرح آپ بات کر رہے تھے مدثر بھائی، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ جیسے شعور کا کوئی ہاضمہ ہوتا ہے نا، اسے ہیضہ ہو گیا ہے اس سوشل میڈیا سے، اور وہ ہیضہ ایسا ہو گیا ہے کہ شاید ہم نے اس کا استعمال بہت بہتات سے کرنا شروع کر دیا. پوری دنیا میں سوشل میڈیا استعمال کیا جاتا ہے، شاید ان کے ہاں بھی کچھ مسائل آتے ہوں گے، لیکن شاید ہم کسی چیز کے پیچھے بہت ہی جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں ہاتھ پیر دھو کے پڑ جاتے ہیں. تو ہم نے اتنا استعمال کر دیا ہے سوشل میڈیا کا کہ اگر آپ اپنی نجی زندگی کے جو آرز ہیں اس کو اگر آپ بانٹیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میجورٹی ٹائم آپ نے سوشل میڈیا کو دیا ہوا ہے. کسی کے بھی بارے میں سچ جھوٹ لکھنا مطلب یہ ایک مشغول ہو گیا ہے. جی اچھا، یہ جھوٹ جو ہے اس کے متعلق مفتی صاحب اور امین شہیدی صاحب موجود ہیں. یہ میری بات کی تائید کریں تو میرے لیے بڑی فخر کی بات ہوگی کہ جھوٹ کی بدترین قسم وہ ہے کہ آپ بغیر تصدیق کے بات آگے پہنچا دیں، اور سوشل میڈیا پہ اسی بدترین جھوٹ کو استعمال کیا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس تصدیق کا، تائید کا، توثیق کا کوئی حوالہ نہیں ہوتا، آپ اس بات کو آگے پہنچا دیتے ہیں. سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مزاج سے کہیں جو ہے مطابقت رکھتی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ایسی بات کو آگے پہنچایا جائے. پھر دوسرا یہ ہے کہ اس جھوٹ پر کوئی سوال بھی نہیں ہے. مثال کے طور پہ آج آپ یہاں ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہیں، بسا اوقات بریک میں آپ مجھ سے اور مدثر بھائی سے بہت سی ایسی چیزوں پہ بات کرتے ہیں کہ یار یہ آن ایئر نہیں جا سکتا، ہم اس موضوع پہ بات نہیں کر سکتے، کیونکہ کوئی پیرامیٹرز ہیں، کوئی ادارہ ہے جو مانیٹر کرتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو اس بات پر مین سٹریم میڈیا کو جو ہے وہ باقاعدہ نوٹسز کرتا ہے کہ جی آپ کے پاس سے یہ بات کہی گئی ہے، اس کا یہ تاثر جا رہا تھا، آپ کے اینکر نے یہ والا جو ہے حوالہ دیا. تو ایسا کچھ ڈیجیٹل میڈیا کے لیے نہیں. جبکہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ شترے بے مہار ہے، اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، تو ایسے دنیا میں ممالک موجود ہیں. چین کی مثال موجود ہے جہاں وہ کنٹرولڈ ہے، ہر چند کہ میں ویسا کنٹرول نہیں کہہ رہا، لیکن کم از کم کوئی حوالہ تو موجود ہو، کوئی چیک اینڈ بیلنس تو ہو، کوئی ایسا پیمرا کی طرح ادارہ موجود ہو جو وہاں پر دیکھ سکے. فضل بھائی یہ سن رہے ہیں آپ، اور ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، جو یہ غلط خبریں لکھ دیتے ہیں یا سچ کو چھپا لیتے ہیں یا جو سچ نہیں ہے وہ کہہ دیتے ہیں، اس بارے میں کیا آپ کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت سب سے طاقتور جو میڈیم ہے وہ میڈیا بن چکا ہے. وہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، براڈ کاسٹنگ میڈیا ہیں. اور پرانے زمانوں میں جب ہم کسی کو خط لکھتے تو وہ 3-4 دن میں پہنچتا تھا، پھر وہ پڑھ کے جواب دیتے، پھر وہ واپس بھیجتا. تو یعنی کہ 10 سے 15 دن کا ایک پروسیس ہوتا تھا جس میں ہماری کمیونیکیشنز اور ایک دوسرے تک پیغام پہنچتے تھے. ابھی وہ ودن سیکنڈ ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں. سوشل میڈیا کا جیسے مفتی صاحب نے کہا مثبت اور منفی دونوں پہلو ہیں، اور قرآن کریم نے بھی کہا کہ بعض چیزیں اسمہما اکبر من نفعہما، اس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہوتا ہے. سب سے بڑا نقصان یہ کہ اس نے ہم سے وقت چھین لیا. ایک سروے کے مطابق ایک عام آدمی 7 سے 8 گھنٹے موبائل استعمال کرتا ہے، اسکرین دیکھتا ہے. اب ظاہری طور پہ اس کے اعصاب ڈیمیج ہوتے ہیں اور اس کی روحانیت متاثر ہوتی ہے، اپنے بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دے پا رہا. بلکہ آپ اس کی طاقت کا اندازہ یہ لگائے کہ دنیا کے آخری کونے میں بیٹھا ہوا وہ آپ سے قریب ہو گیا، اور آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ماں باپ آپ سے دور ہو گئے. تو یہ جب وقت ختم ہوتا ہے نا تو پھر احساس بھی نہیں رہتا. پہلے زمانے میں ہم کسی سے ملاقات کے لیے جاتے تو چل کر جاتے، ٹائم لیتے، اس کو بھی احساس ہوتا تھا. پھر جب آپ کسی کے پاس بیٹھتے ہیں تو میوچول ریسپیکٹ سے میوچول انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور میوچول انڈرسٹینڈنگ سے میوچول ایکسیپٹنس کا ماحول پیدا ہوتا ہے. ہم یہاں قریب بیٹھے ہوئے تو میں 100 دفعہ سوچوں گا کہ میری کسی بات سے قریشی صاحب یا آپ کا یا شہیدی صاحب کا دل نہ دکھے. لیکن جب ہم دور ہوتے ہیں تو وہ جو فیلنگز ہے، جو احساس اللہ نے انسان میں رکھا ہے، وہ احساس نہیں ہوتا. اخوت اس کو کہتے ہیں، چبے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بیتاب ہو جائے. دوسرا نقصان یہ ہے کہ یہ نیوکلیس اکمبنس، یہ ایک سائنسی تخلیہ ہے
کہ اس سے ہمارے جو ایموشنل اور موٹیویشنل پروسیس ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے. جس طرح نشے کی تعریف یہ کی ہے کہ باوجود نقصانات سامنے ہونے کے ہم اس کو چھوڑنے پر قادر نہ ہو, تو بالکل یہ بھی نشے کی صورت اختیار کر چکا ہے. قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ تمہیں روک دے لوگوں کی برائی سے وہ چیزیں ما تعلم فی نفسک, جو آپ اپنے اندر جانتے ہیں. ایک موقع پر آقا اونٹنی پر سوار ہیں اور فرمایا طوبی لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس, کہ مبارک بات کے قابل ہے وہ آدمی کہ اس کے اپنے عیوب دوسروں کے عیوب سے تمہیں مستغنی اور بے پرواہ کر دے. ہم جب ایک انگلی دوسرے کی طرف اٹھاتے ہیں تو چار انگلی اپنی طرف اٹھاتے ہیں. اس میں نا ایک اور چیز مکس ہوئی ہے, وہ مکس ہوئی ہے فریڈم آف اسپیچ. آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرا رائٹ ہے میں جو مرضی بولوں. جی جی, یہ ایک نئی چیز آئی, آپ غلط بات پھیلا رہے ہیں. جی, اس میں ایک گزارش کروں گا کہ وہ فرانس کا جب انقلاب آیا تھا تو وہ کسی نوجوان نے کہا کہ آزادی مل گئی ہے اب جو چاہے کرو, تو وہ چھڑی گھماتا ہوا جا رہا تھا, تو سامنے سے آتے ہوئے ایک شخص کے چہرے پہ وہ چھڑی لگ گئی. تو اس نے کہا بھائی دیکھ کر چلو. اس نے کہا فرانس میں انقلاب آ چکا ہے, اب ہم آزاد ہیں, جو چاہے کریں. اس نے کہا لیکن تمہاری آزادی کی بھی حد ہے. بولا آزادی کی کوئی حد ہوتی نہیں ہے. بولا جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں سے تمہاری آزادی کی حد ہے. تو آپ کی ناک تک اگر کوئی پہنچ جائے تو یہ آزادی نہیں ہے. دیکھیں آزادی کی کچھ حدود ہونی چاہیے. یہ بالکل آپ نے اچھی بات کی. میں اپنی بات کو کنکلیوڈ کرنے لگا ہوں. دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے سورہ ہمزہ, ویل لکل ہمزۃ لمزہ. ہلاکت کا لفظ استعمال کیا ایب جو کے لیے اور ایب گو کے لیے. ہم انگلیوں میں دبی ہوئی سگریٹ تو چھوڑ نہیں سکتے اور لوگوں کے عیوب پر ہم ان پر الزام تراشیاں کرتے ہیں. قرآن کریم نے اسی کو کہا لا تلمزوا انفسکم, تانے بھی نہ دو, ولا تنابزوا بالالقاب, نام بھی نہ بگاڑو, ولا یسخر قوم من قوم, مذاق بھی نہ اڑاؤ, ولا یغتب بعضکم بعضا, کوئی کسی کی غیبت بھی نہ کرے. امریکن لوبی کا سب سے جو مضبوط پروپیگنڈا ہے کہ جھوٹ اتنا بولا جائے, اتنی کثرت سے بولا جائے کہ وہ سچ لگے, اور سیکنڈ اگر وہ سچ نہ لگے کم از کم مخالف کو الجھا دو, اس کی یکسوئی برقرار نہ رہے. ہٹلر نے کیا بیانیہ اور اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ مجھے اتحادی افواج نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا بی بی سی کی نشریاتی لہروں نے. یہ جو نیگیٹو تھنکنگ ہے نا, ایک شہد کی مکھی ہے اور ایک دوسری مکھی ہے, تو ہم اس میں دوسروں کے عیوب کے اوپر اتنی بات کرتے ہیں اور اتنا اس کو غلط استعمال کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی کو کہا املک علیک لسانک, اپنی زبان کو قابو میں رکھو, تو وہ کہنے لگے آقا زبان سے بھی کوئی تباہکاریاں ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا تیری ماں تجھے گم کرے, جتنے بھی لوگ جہنم میں گرتے ہیں زبان کی تباہکاریاں ہیں. 22 ویلر ٹرالر کو بریک لگانا آسان ہے, زبان کو بریک لگانا مشکل ہے. آج اس کو ہم قابو میں کر لیں سارے مسئلے حل ہو جائیں. شاہ صاحب کو بڑا غصہ ہے سوشل میڈیا پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تو ماشاءاللہ غصہ نہیں حضرت, صحافت ماشاءاللہ ایک جیسے تمام معاشرے میں ایک بڑا معتبر معاشرہ مانا جاتا ہے صحافی ہونا. اسی طرح ہم الیکٹرونک میڈیا کو پہلے لے لیتے ہیں. میڈیا کا کام یہ تھا, صحافی کا کام, کہ عوام میں سے جو خبر ہے وہ منوعاً بغیر مرچ مسالے کے, بغیر اس کو مرچ مسالے کے اس کو عوام میں دے دیں. رائے قائم کرنا نہیں, نہ فریق بننا. اس وقت موجودہ جو ہمارا میڈیا ہے, الیکٹرونک میڈیا پاکستان کا, جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں, یہاں تو سر اب تو کسی تنظیم کے سربراہ کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو تمام میڈیا چینل باقاعدہ سیاسی تنظیموں کے سمجھ لیں کہ بی ٹیم بن چکی ہے. اب اینکر جو ہے وہ رائے بھی دے رہے ہوتے ہیں. صحافی کا کام تھا کہ وہ خبر لا کر عوام میں, باقی عوام پہ چھوڑ دیں, عوام فیصلہ کرے گی. اب تو عوام پر فیصلہ مسلط کرتے ہیں, ذہنی یعنی کہ اس کو مفلوج بنا دیا گیا ہے, اپنا فیصلہ مسلط کرتے ہیں. اب تو عدالتوں کی ضرورت بھی نہیں ہے سر, اب تو صحافی ہمارے جو ہیں, ہمارے اینکر وہی رزلٹ دے دیتے ہیں. سامنے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں. اب تو قبلہ آپ کے چینل پہلے ہی بتا دیتے ہیں. ہم تو تائید کر رہے ہیں کہ ایسا ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ بی ٹیم, ہم کہتے ہیں کہ اب تو چینلز جو ہیں وہ سپوکس پرسن بن گئے ہیں, اور اب چینل خبروں سے زیادہ ایونٹ مینجمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں بڑا فقیر آدمی ہوں, میرے ذہن سے ذرا باتیں نکل جاتی ہیں. ذرا حضرت ایک خاکہ بنا ہوتا ہے نا, تو میں ذرا عرض کرتا ہوں. ابھی اس وقت حالت یہ ہے سر کہ اب تو آپ کو عدالتوں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے صحافی سب کچھ خود ہی بتا دیتے ہیں کہ فیصلہ کیا آنا ہے,
اور اس اب آگے حکومت کون سی آ رہی میڈیا بتا دیتے ہیں. تو سر ختم کریں, کیوں آپ یہ الیکشن کمیشن بنا رہے ہیں, کیوں ووٹنگ کراتے ہیں, کیوں عدالتیں رکھی ہوئی ہیں؟ اب سب کچھ میڈیا پہ چھوڑ دیا, ہمارا معاشرہ میڈیا کا محتاج ہو گیا. اب عدالتی فیصلے میڈیا پہلے بتا رہا ہوتا ہے, پتہ نہیں یہ چڑیا اور یہ بچھو اور یہ سانپ اور یہ سب کچھ کہاں سے خبریں لے کر آ جاتے ہیں. اچھا پھر اگر کوئی مولوی علم غیب بتائے تو اس پہ فتوے لگ جاتے ہیں. اب تو سر یہ علم غیب بھی سارے, اب پیروں کی ضرورت بھی نہیں ہے, اب ہمارے صحافی جو ہے وہ عامل بھی بن گئے, وہ علم غیب نجوم کے ماہر بن گئے. سر وہ خبریں ایسی دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کل یہی فیصلہ آئے گا, مجھے چڑیا نے بتا دیا, مجھے سانپ نے بتا دیا, مجھے بچھو نے بتا دیا, مجھے اندر کے ذرائع نے بتا دیا. اچھا اب مقصد یہ, لیکن شاہ صاحب ایک جملہ ایڈ کر لیجئے. لیکن دیکھیے وہ جو کہتے ہیں اگلے دن فیصلہ بھی وہ آ جاتا ہے. اچھا پھر بے باک اتنے ہو گئے, ان پر کوئی معذرت کے ساتھ سر کوئی لگام ڈالنے والا نہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ میڈیا کا بھی یہ ہوا ہے کہ علمان والحفیظ, آپ نے جس کی عزت اچھالنی ہے, یعنی جو ایک میڈیا چینل ایک تنظیم کا بن گیا, اب دوسری تنظیم کی خیر نہیں ہے, تو سنتے نظر آ رہا ہوتا ہے بھائی یہ کیا, یہ میڈیا چینل ہمیں سبق کیا پڑھا رہا ہے. سوشل میڈیا کا بھی تو یہی حال ہے, پہلے الیکٹرو میڈیا پر آئے. تو میری گزارش ہے اینکروں سے, خدارا صحافی بنے, خبر دیں, رائے قائم مسلط نہ کریں اور کسی پارٹی کی نمائندگی نہ کریں, یا پھر آپ اسی پارٹی میں چلے جائیں. جھوٹی سچی خبریں بنا کے. اچھا اوریجنلی جو ہے اگر لوگ موجود ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس پہ پوسٹ ہوئی ہوئی ہے, اگر لوگ نہیں ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ اتنے لوگ تھے. سوشل میڈیا پہ اب تہمتیں الگ لگ رہی ہیں, بہتان الگ لگ رہے ہیں. ایک چھری کا بھی, چھری پھل بھی کاٹتی ہے اور چھری آلہ قتل بھی ہے. اس طرح فی نفسی ہر چیز کا اچھا اور برا استعمال ہے. آپ ایک گھنٹہ مکرم متوازن کسی بھی چیز کے استعمال کے لیے متوازن ہونا ضروری ہے. اچھا علماء بیٹھے ہوئے, اللہ کے نزدیک متقی اور پرہیزگار شخص جو ہے وہ عزت والا ہے. ہمارے صحیح بات ہے کہ دیکھا جاتا ہے اس کے ویوز پہ بیچارے نے لاکھوں روپے لگا کر تو ویوز لیے جاتے ہیں سر, لائکس خریدے جاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ لوگ بٹھائے جاتے ہیں. تو اگر ہمارا معاشرہ, ہمارا ہیرو واقعی ویوز اور لائکس پر ہو گیا تو سر پھر تو ختم. سر یہی چل رہا ہے نا جھوٹی سچی خبریں. اب میں نے آج صبح 2 خبریں دیکھی ہیں, میں نے دونوں کی وہ کھینچی ہوئی ہیں تصویریں, اور میں یہی دیکھ رہا تھا. وہ ایک ڈرامے کی پکچر ہماری ایک ایکٹریس ہے اس نے لگائی ہوئی تھی اپنے انسٹاگرام پہ, وہاں سے اس نے اٹھا کے خبر بنا کے اس نے اپنے پیج پہ لگا دی کہ یہ اس کو مارا ہے اور فلانا کیا ہے اور یوں ہوا ہے, ایسی جھوٹی خبر لگائی ہوئی ہے. پھر ہمارا ایک انڈسٹری کا کپل ہے, الحمدللہ وہ صحیح ہیں, بالکل خوش ہیں, ساتھ میں ان کی طلاق کی خبر لگائی ہوئی ہے. تو ایسی جھوٹی سچی خبریں کسی کے بارے میں بھی. اب آپ صحیح فرما رہے ہیں. اصل میں بینگ اے مسلم کم سے کم میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا, علماء بھی بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولے گا, اس وقت کوئی کبیرہ گناہ ہو گیا. اور جو جھوٹ لکھ دیا گیا یا جھوٹ بول کر سوشل میڈیا پہ ڈال دیا, وہ شخص تو بیچارہ مر جائے گا. جب تک وہ جھوٹ پھیلتا رہے گا وہ گناہ گار ہوتا رہے گا. یعنی کتنا بڑا, یعنی کہ گناہ ہے, حرام ہے جھوٹ بولنا, لیکن ایسا گناہ جو سوشل میڈیا پہ آپ نے پھیلا دیا, یہ گناہ جاریہ. ہاں جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے ایسے گناہ جاریہ, یہ گناہ جاریہ ہو گیا. اچھا پھر اسی طرح بیت اللہ کو, یعنی کسی کی, آخری بات میں کر دیتا ہوں, کسی کی دل آزاری کرنا, صحیح بات ہے, اور اس کی ذلت کا باعث بننا, پھر تہمت بیت اللہ کو گرانے سے زیادہ بڑا گناہ ہے کہ کسی مسلمان کا دل آزاری کرنا, اس کا دل دکھانا. تو خدا را ماہ رمضان میں عرض کروں گا تمام سیاسی تنظیموں کو بھی, سربراہوں کو بھی, لوگوں کو عبادت کرنے دیں. آپ ان کو نماز میں, روزے میں, قرآن میں لگائیں, کم از کم رمضان کے تقدس کا خیال کریں. سیاسی تنظیمیں بھی رک جائیں, ملک و ملت کی خدمت کریں, جلسے جلوس روک دیں, بھائی رمضان کا احترام کریں, قوم کو سکون سے روزے رکھنے دیں, تراویح پڑھنے دیں. ریاست مدینہ میں اعتکاف کا, عبادت کا ذہن دیا جاتا تھا. اب علمان والحفیظ ہم بہت برے حالات میں, اللہ ہم پر رحم فرمائے. بس سمجھ رہے ہیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں میں مسکرا رہا ہوں بیٹھ کے. سچی بات بول رہا ہوں. آپ تو اصل میں آپ بھی قوم کے نمائندے ہیں نا سر. آپ معراج آدمیت یہ ہے اپنے مزاج کے خلاف بات اپنے ہونٹوں پہ مسکراہٹ سجا کے سن لو. جی بالکل بالکل. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو عنوان ہے اس میں مثال بالکل ایسی ہے کہ ہماری مثال اس نادان کسان کی ہے کہ جسے اپنے نقصان پر دکھ نہیں ہوتا, جو بیج ڈالتا ہے, مفتی صاحب میں ہاتھ جوڑ کے معذرت, ایک کال بڑی دیر سے ہم نے ہولڈ پہ لی ہوئی ہے. جی مجھے پہلے بتا دیتے. السلام علیکم. السلام سر, کاشف بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی کاشف. ماشاءاللہ فیصل بھائی, سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ جو سوشل ایشوز پہ بات کرتے ہیں, آج کا ٹاپک میں سن رہا تھا گفتگو علماء کرام کی سب کی. سوشل میڈیا کا جو مثبت پہلو ہے, ساتھ ساتھ منفی پہلو بھی بہت ہے. میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے جتنے علماء کرام یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ جو یہ سارے ان سب کے فیس بک پیجز ہیں, یوٹیوب چینلز ہیں,
ان کے میں نے دیکھے کچھ کلپس ایسے کہ مناظرے کے چیلنج کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو. ایک مولوی انجینئر مرزا, اس کے میں نے کلپس دیکھے, وہ چیلنج کر رہا ہوتا ہے, پھر وہ دوسرے کو اور مولوی وہ اس کو رپلائی دے رہے ہوتے ہیں. میں ماسٹرز کا اسٹوڈنٹ ہوں, مجھ پہ کیا اثر پڑے گا, مجھ جیسی یوتھ جو جتنے نوجوان ہیں ان پہ کیا اثر پڑے گا ان کی اس طرح کی یہ جو چیزیں کرتے ہیں, سوالات کرتے ہیں, ایک دوسرے کو الزامات دیتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ہی کرتے ہیں نا, نیشنل ٹی وی پہ تو آ کے یہ کر نہیں سکتے. اس لیے ان سب نے اپنے اپنے پیجز بنا کے اس طرح کے جو سوالات کرتے ہیں, اس کا ہم نوجوانوں پہ کیا اثر پڑے گا؟ جس قوم پہ کاشف بھائی, جس قوم پہ ناچتے تھرکتے گالیاں بکتے لیڈروں کی صبح و شام کی ان گندی حرکتوں کا اثر نہیں پڑتا نا, تو یہ علماء کے اگر کوئی دین کے حوالے سے بات کریں تو اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. لیکن ہم نے یہ اپنا مزاج بنا لیا ہے کہ رگڑنا ہے, مولوی کو رگڑنا ہے. مطلب ہمارے پیمرا کی طرف سے رمضان سے پہلے یہ آ گیا کہ علماء بیٹھیں اور ایسی بات نہ کریں جس میں سے جی دوسرے مسلک کی بات ہو. بھائی ہم نے تو یہاں پر یہ 17واں پروگرام 16واں دن کر رہے ہیں, 16واں روزہ کر رہے ہیں, ہم نے تو الحمدللہ کیا ہے. وہی جو خط لکھنے والے ہیں ذرا وہ بتائیں کہ وہ جلسوں میں بیٹھ کر ماں سے لے کر دادی تک, دادی سے لے کر بچوں تک, بچوں سے لے کر بیوی تک, بیڈ روم سے لے کر اس کے بچپن تک کون سی چیز ہے کہ جو لاکھوں لوگوں کے مجمع میں نہیں بتاتے ہیں. اصل ہمارا مزاج یہ ہو گیا کہ ہم نے انگلی اٹھانی ہے تو مولوی پہ اٹھانی ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ واصف علی واصف کہا کرتے تھے کہ جس وقت کسی نے گالی دینی ہوتی ہے نا دین کو, وہ تو ڈائریکٹ دے نہیں سکتا, وہ مولوی کو دیتا ہے. جیسے آج اگر کسی نے گالی دینی ہوتی ہے نا فوج کو, وہ فوج کو تو دے نہیں سکتا, تو وہ جرنیلوں کو دے دیتا ہے. پھر کہتے نہیں میں نے تو جرنل کو دی ہے. تو بات یہ ہے کہ علماء الحمدللہ, میرا پیج ہے, ہم ساروں کے پیج ہیں, میرا آپ کو چیلنج ہے, میرے پیج کے اوپر ملک اور قوم کے نیگیٹو ابھی نکال کر یار اس کو اپنے ہائی لائٹ کر دیں, میں آپ کو 1 لاکھ روپیہ جو ہے نا گفٹ پیش کروں. تھوڑے پیسے بڑھا لیں, 10 لاکھ دوں گا یار, لے آؤ. مطلب یار ہماری کوئی چیز لے کے ہو نا. مفتی ابو محمد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا کا سب سے نادان انسان وہ ہے جو اپنے نقصان پر دکھے نہ, جسے اپنے نقصان پر بھی دکھ اور افسوس نہ. بحیثیت قوم ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ آج سوشل میڈیا نے جو ہمارا حال کر دیا ہے. ایک بندہ کھیتی باڑی کا کام کرتا ہے, کسان ہے, بیج ڈالتا ہے, ہل چلاتا ہے, ٹریکٹر چلاتا ہے, جب فصل پکتی ہے اس کے سامنے کوئی بندہ ماچس کی تیری لگا کر اسے جلا رہا ہوتا ہے مگر اسے دکھ نہیں ہوتا. ہم بالکل اسی طرح کے مجنون ہیں, بحیثیت قوم اسی طرح کے پاگل ہیں. ہمارے بچے کہاں پہنچ چکے ہیں یہ ایک الگ نقصان ہے. ان کی تربیت کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ساری ذمہ داریاں دوسروں پہ تھوپ دیتے ہیں. جب اپنے گھر میں بھی ہمارے چراغ نہیں جل رہا ہوتا یا آگ لگتی ہے تو وہ ذمہ داری بھی ہم مولویوں پر تھوپ دیتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ اسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے کیا ہمارے کانوں نے رسول اللہ کی گستاخی نہیں سنی؟ اسی سوشل میڈیا کے راستے سے کیا ہمارے کانوں نے صحابہ کرام پر تبرہ اور گستاخی نہیں دیکھی سنی؟ اسی سوشل میڈیا کے راستے سے کیا ہم نے مقدس شخصیات کی توہین نہیں سنی؟ ہمارے علماء کے تو ہم ایک دوسرے کو مناظرے کا چیلنج کریں گے, مفتی صاحب مجھے دیں گے میں ان کو دوں گا, یہ پیج تو بند ہو جائے گا. ہماری سائبر کرائم اس وقت کہاں ہوتی ہے جب یہاں مقدس شخصیات کی توہین ہو رہی ہوتی ہے. ان کے پیجز آج تک بند نہیں ہوئے. میں اس طرف آنے سے پہلے ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں جو سب سے زیادہ ضروری ہے. بات یہ ہے کہ یہ سکرین ہم نے اپنے بچوں کو دے رکھی ہے. اب جس بچے کو, موٹی سی بات ہے, ایک بہت ایگزامپل ہے, آپ اپنے بچے کو تسبیح دے دیں, وہ 2 دن اسے تسبیح کا عادی بنا دیں, وہ تیسرے دن کیا کہے گا؟ اللہ. اس کی زبان سے خود بہت نکلے گا. اگر آج میں اپنے بچے کو موبائل دے رہا ہوں اور اسے وہ ساری باتیں یاد ہیں جو میڈیا پر ہوتی ہیں, وہ یوٹیوب نکالنا بھی جانتا ہے, وہ اپنا ٹک ٹاک کھولنا بھی جانتا ہے, وہ جتنی ایپس ہیں انہیں بھی کھولنا جانتا ہے, تو اس میں قصوروار صرف مولوی نہیں ہے, وہ باپ ہے جس کا وہ بیٹا ہے, وہ ماں ہے جس کی وہ بچی ہے. اب جتنے سوشل میڈیا کی وجہ سے جتنے گھر برباد ہوئے, جتنی طلاقیں ہوئیں, جتنے سوشل ایشو آگے عدالتوں میں گئے ہیں, کیا وہ سب علماء اکرام نے کیے ہیں؟ کچھ تھوڑا سا آپ بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کیجئے. انسان کی موت اس وقت ہوتی ہے جب اس کا احساس مر جائے, جب اس کا اندر مر جائے. آپ کے اندر سے یہ احساس مر گیا کہ آپ اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے بچے کو موبائل دے دیتے ہیں. آپ اپنی اولاد کو وقت کتنا دیتے ہیں روزانہ؟ ہر بندہ اس بات پر ذرا سوچنے بیٹھ جائے کہ میں اپنے بیٹے کو, میں اپنی بیٹی کو ہفتے میں ٹائم کتنے دیتا ہوں. اگر سال میں بھی آپ نکالیں گے تو گھنٹوں کے حساب سے وقت نہیں نکلے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ میڈیا, اپنا سوشل میڈیا دینے کے بجائے, فیس بک ٹویٹر دینے کے بجائے, میں اپنے بچوں کے ساتھ خود بیٹھوں. ہمارے اکابرین کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ بچوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, ان کے ساتھ ان کے کھانے پہ نظر ہوتی تھی, اٹھنے بیٹھنے پہ نظر ہوتی تھی, بات چیت کرنے پہ نظر ہوتی تھی, تکلم پہ نظر ہوتی تھی, ان کی تربیت پہ نظر ہوتی تھی.
ایک ایک چیز پہ نظر ہوتی تھی. یہاں تک نظر ہوتی تھی حضرت مختار الدین رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں بچوں کے ہونٹ پڑھتا تھا کہ کھانا کھاتے وقت کون سا بچہ بسم اللہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا. یہاں تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. ہم نے یہ نہیں سکھایا کہ پڑوسی کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے, بوڑھے کو سلام میں پہل کیسے کرنی ہے, اس کا بھار کیسے اٹھانا ہے, اس کا وزن کیسے اٹھانا ہے. یہ سوشل میڈیا سے تھوڑا سا وقت نکالیے, ذرا یو ٹرن لیجئے, واپس آ جائیے, اپنے آپ کو دیکھیے کہ ہم کون ہیں, کن کے ماننے والے ہیں, کن شخصیات کا نام لینے والے ہیں. غلامی پہ بات آئے تو ہم رسول اللہ کے غلام ہیں, غلامی پہ بات آئے صحابہ اہل بیت کے غلام ہیں. لیکن کیا جو میرا اپنی اولاد کے ساتھ, محلے والوں کے ساتھ نہیں, باہر کے لوگوں کے ساتھ نہیں, اپنی اولاد کے ساتھ میرا جو بیہیویئر ہے, طرز طریقہ کار ہے, کیا وہ صحابہ اکرام والا ہے, اہل بیت اعظام والا ہے, اور صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت والا ہے؟ آپ خود یو ٹرن لیں, اپنے بچوں کو پہلے ٹائم دیں, مسجد میں آئیں, بچوں کو مسجد میں لائیں, بچوں کو علماء کے حوالے کریں. تربیت میں کوئی فرق آ گیا تو پھر بتائیے گا. پہلے میں کال لے لوں, اس کے بعد مجھے آگے بڑھنا ہے. کچھ فیصلہ کن جوابات آنے والے ہیں, ایسا مجھے محسوس ہوا ہے. جی السلام علیکم. ہلو ہلو ہلو, ایک ہی دفعہ ہیلو, جی ایک ہی دفعہ ہیلو بھی صحیح تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو بہت بہت مبارکباد. اینڈ اسپیشلی میں یہ بات کہوں گی کہ رمضان میں اتنے اچھے سوشل ایشوز لے کر آپ آ رہے ہیں اور اس پہ بات کر رہے ہیں. ہم مائیں جس پہ بات کرنا چاہتی ہیں وہ بات آپ کر رہے ہیں, تو تھینک یو سو مچ. ہمارے دل کی بات لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے کی اور ہمیں صحیح راستہ دکھانے کی, یہ بہت ضروری تھا کہ اس پہ بات کی جائے. میں چھوٹی سی ایک بات ضرور کرنا چاہوں گی. آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے سوشل ایشوز کے, سوشل میڈیا اور میڈیا کو لے کر, تو میرے لیے سارے قابل احترام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن میرا ان سب سے ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے. آج میں ایک جوان بچی کی ماں ہوں, اپنے گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں, میرے چند ایک سوالات ہیں, اس کے لیے مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنا پڑتا. آپ ایک میڈیا فیس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے میرے کوشچن کا آنسر دے رہے ہیں, تو کیا یہ میرے لیے بلیسنگ نہیں ہے؟ بالکل ہے. ٹھیک ہے, میں اپنی بچی کی حفاظت بھی کر رہی ہوں, اس کے ساتھ بھی بیٹھی ہوں اور اسے صحیح اور غلط کی تمیز بھی بتا رہی ہوں, اور جس چیز کی نالج مجھے نہیں ہے وہ نالج آپ لوگ مجھے پہنچا رہے ہیں. تو کیا یہ چیز آسان نہیں ہمارے لیے ہو گئی؟ نہیں دیکھیں, میں اس پہ تو ایک بات کہتا ہوں, میں نہیں جانتا ہمارے علماء کرام اس پہ, اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. آپ کسی کو ایک کیٹیگری میں کھڑا نہیں کر سکتے. ہم لوگ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے, ایک ہی کیٹیگری میں پولیس والا ہے رشوت لیتا ہوگا. او بھائی آپ کو کیسے پتا, آپ نے دیکھا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ مولوی ہے یہ صحیح نہیں ہوگا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کسی کے بارے میں یہ بات؟ یہ ایکٹر ہے, یہ تو 2 نمبر لوگ ہیں بھائی, ان کو تو چھوڑ ہی دو تم لوگ. آپ جانتے ہیں کسی کے بارے میں, یا آپ کسی لائر کے بارے میں, کسی اور انسان کے بارے میں, گھر پہ الیکٹریشین آتا ہے دیکھ لینا, یہ تو بیچ میں سے پیسے کھائے گا, کیا پتہ وہ ایمانداری سے کام کرتا ہو. سو یہ غلطیاں ہماری اپنی ہیں کہ ہم سب کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے ہم نے کہ یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, یہ فلانا ہے, یہ ایسے ہی ہیں سارے. تو یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے, کسی نے یہ یہاں بیٹھ کے یہ نہیں کہا کہ سوشل میڈیا کا غلط استعمال ہے. یوٹیوب پہ ہمارے جتنے علماء کرام ہیں, یہاں پہ سب کے چینلز ہیں, فیس بک پہ ہیں, اس کے تھرو اوبیسلی پوری دنیا سے کنیکٹ ہیں یہ لوگ, اپنی جو بات ہے وہ پوری دنیا تک پہنچاتے ہیں. میں اگر اپنی بات کرتا ہوں, میں اگر تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں کہ سوشلی کام کرتا رہوں, تو جب بھی اس طرح کا کوئی سوشل کام کرتا ہوں میں اپنے تھرو سوشل میڈیا کرتا ہوں کہ یار لوگوں تک بات پہنچے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یہ بات غلط ہے کہنا کہ ہم میں سے کسی نے بیٹھ کے یہ نہیں کہا کہ بند کر دو سوشل میڈیا. کسی نے یہ بیٹھ کے نہیں کہا, کسی نے نہیں کہا کہ ہم سوشل میڈیا پہ فتویٰ لگا دیتے ہیں پاکستان میں, بہترین, کسی نے نہیں کہا. یہ بات تو کسی نے بھی نہیں کی ہے. امین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی دیکھیے, یہ جو موضوع ہے نا یہ بڑا وسیع موضوع ہے, اس پر آپ کی 1 گھنٹے کی نشست کافی نہیں ہے. بالکل میں اگری کرتا ہوں. اسلام کے تناظر میں اگر ہم اس موضوع کا مطالعہ کریں تو اسلام نے سب سے پہلے جس چیز کو اہمیت دی ہے وہ انسان کی آبرو, اس کی عزت, اس کا وقار ہے. سبحان اللہ. انسان کی عزت اللہ کو ہر چیز سے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ. دوسری بات, جب آپ ایک انسان کو دائرے اسلام میں دیکھتے ہیں, جو شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کی حرمت, اس کی عزت, اس کا وقار سب پر امانت ہے اور سب اس کے محافظ ہیں. بے شک. اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. ہم میں سے سب دوسرے کی عزت و حرمت کے پاسبان ہیں. سبحان اللہ. یہ دین کا حکم ہے, کسی کی خواہش نہیں.
یہی وجہ ہے کہ رسول کریم کے حوالے سے یہ حدیث اہل تشیع اور اہل سنت دونوں محدثین نے نقل کی ہے کہ کعبۃ اللہ کے سامنے رسول کریم کھڑے ہوئے، کعبے کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا کہ اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے کہ تمام عالم میں تمام اہل توحید تیری طرف دیکھ کر عبادت کرتے ہیں، تیری طرف دیکھ کر جھکتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تیری اتنی عزت، تیری اتنی توقیر ہے، لیکن یہ یاد رکھ کہ تجھ سے زیادہ ایک مومن کی عزت ہے، ایک مومن کا تقدس ہے، ایک مومن کی حرمت ہے۔ یعنی آپ اس حدیث کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں کہ کعبے کو ڈھانے سے زیادہ بڑا جرم ایک مسلمان مومن کی عزت پر حملہ آور ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا حکم اللہ کا ہے، رسول کا ہے اور دین کا مزاج یہ ہے۔ اب آپ جب سوشل میڈیا کی طرف آتے ہیں نا تو سوشل میڈیا ایک ہتھیار ہے۔ بہت ساری باتیں ہوئی، میں ان باتوں کی طرف نہیں جاتا۔ سوشل میڈیا ایک ہتھیار ہے، اس ہتھیار سے آپ اللہ سے جنگ کرنا چاہتے ہیں یا اللہ کے حکم کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ واہ واہ۔ لیکن اس کا آغاز آپ کے گھر کی تربیت سے ہوتا ہے، نمبر ایک۔ دوسرا، اگر آپ جنگل میں نہیں ہیں تو پھر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو ریگولیٹ کریں۔ اب مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی مزاج کے مطابق جو کرنا چاہیں وہ درست ہے، دوسرا کچھ کرے تو وہ غلط ہے۔ ہماری تربیت اس طرح کی ہوئی ہے معاشرے کے اندر۔ جو لوگ اس وقت دوسروں پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اگر وہی کیچڑ ان پر اچھلے تو یہ پوری دنیا میں اپنی وہ بلند کرتے ہیں آواز کہ بھئی ہمارے خلاف یہ ہو گیا، ہماری جو ہے کردار کشی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا وہ ہو رہا۔ جب آپ اپنے مخالفین کے ساتھ یہ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ آیا میں یہ کام درست کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ الزام تراشی اور بدگمانی یہ وہ گناہ ہیں جن کا کوئی توبے کے علاوہ اور ان افراد کی طرف سے معافی کے علاوہ رستہ کوئی نہیں ہے، کوئی رستہ نہیں ہے۔ پرانے زمانے اور آج کے زمانے میں بڑا فرق ہے۔ جب نبی کریم نے یہ جملے ارشاد فرمائے تھے اس وقت اگر میں مجھ جیسا ایک گناہگار بندہ مفتی صاحب کے حوالے سے کوئی چھپ کر کوئی بات کرتا تو ایک بندے میں کرتا، دو بندوں میں کرتا، تین بندوں میں کرتا، مجھے کیا حکم تھا کہ میں جاؤں پہلے ان تین بندوں سے کہوں کہ بھئی میں نے غلط کہا تھا، مفتی صاحب ایسے نہیں تھے، پھر اس کے بعد آ کر مفتی صاحب سے معافی مانگوں کہ میں نے ازالہ کر دیا ہے، اب آپ مجھے معاف کر دیں۔ اب اگر انہوں نے مجھے معاف کیا تو پھر اللہ بھی معاف کرے گا، ورنہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ رسول اللہ کا حکم بھی ہے، ان کا دین بھی ہے۔ لیکن آج آپ کے اس موبائل کے ذریعے سے جب آپ ایک جھوٹ، ایک الزام اور ایک تہمت کسی پر لگاتے ہیں اور اس کو نشر کر دیتے ہیں چاہے کسی بھی چینل میں، تو اس کے نتیجے میں جب وہ 50,000 بندوں تک پہنچتا ہے تو اب آپ بتائیں 50,000 بندوں کے ذہن کو صاف کرنا آپ کی اولین ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو قیامت میں نہیں بلکہ قبر سے ہی اس کی پکڑ شروع ہوگی اور اس کے بعد آپ کہیں نہیں جا سکتے جب تک وہ شخص معاف نہ کرے جس شخص پر آپ نے یہ تہمت لگائی ہے۔ یہ اسلام کے واضح ترین اخلاقی احکام ہیں۔ ہماری مشکل اس وقت یہ ہے کہ ہم جنگل میں ہیں، اس جنگل میں ہر ایک کی مرضی ہے جو چاہے کرے، لیکن طاقتور کی طاقت زیادہ ہے، کمزور اس کی نسبت کمزور ہے، اس لیے کمزور کم جرم کرتا ہے، طاقتور زیادہ جرم کرتا ہے، اور طاقت کا دائرہ جو ہے ہر ایک کا الگ الگ ہے۔ اب یہاں پر ایک بات ہو رہی تھی، مجھے یہ بتائیں کہ ابھی اسی گزشتہ گورنمنٹ میں آپ ان سے 1000 نہیں 1 کروڑ اختلافات کریں، اسی گزشتہ گورنمنٹ میں جب یہ قوانین بن رہے تھے کہ سوشل میڈیا کو اور میڈیا کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے اور قواعد اور ضوابط کا پابند بنانا ہے، میں اس وقت کہہ رہا تھا کہ جب آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی تو آپ اس وقت کیا کریں گے، چونکہ اب تو آپ اپنے مخالفین کے لیے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، میں خود یہ کہہ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود میں یہ عرض کروں گا کہ جب آپ کسی ریاست میں ہوتے ہیں نا تو آپ کو کچھ اصول ضرور بنانے چاہیے جن کے ذریعے سے منفی استعمال کو آپ روک سکیں۔ ان اصولوں کی جو بھی دھجیاں اڑاتا ہے اس کو آپ کٹہرے میں کھڑا کر سکیں۔ ہمارے پاس میں آپ کی بات روک رہا ہوں، لیکن جیسے سائبر کرائم کا پورا ایک میڈیا سیل ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہم وہاں پہ رپورٹ کرتے ہیں، جو بہت چھوٹے لیول پہ کام ہے وہ تو ہو جاتا ہے، پر جیسے کچھ چیزیں ہیں، جیسے ہمارے پاس فیس بک کا آفس نہیں ہے پاکستان میں، ہمارے پاس انسٹا نہیں ہے، ٹویٹر نہیں ہے، تو اس پہ ہم تھوڑا سا ہمیں ٹائم لگتا ہے ہمارے ان اداروں کو بھی۔ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس کا حل تلاش کریں نا کہ حل کیا ہے۔ میرا ایک سوال ہے،
یہ جو دنیا کے آزاد ممالک ہیں، فیصل بھائی اس پر ذرا غور کیجئے گا، دنیا کے جو بڑے اور آزاد ممالک ہیں انہوں نے تو یورپ کی غلامی نہیں کی اس معاملے میں، انہوں نے اپنے اس طرح کے اپلیکیشنز بنائے. آپ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ چائنا کے اپنے اپلیکیشنز ہیں، رشیا کے اپنے اپلیکیشنز ہیں، ایران کے اپنے اپلیکیشنز ہیں، فیس بک کی جگہ باقی واٹس ایپ کی جگہ باقی چیزوں کی جگہ. تو جو زندہ قومیں ہوتی ہیں نا وہ ہر چیز دوسروں سے مستعار نہیں لیتی، اپنی بناتی ہیں. آپ جس کے حوالے سے الٹی سیدھی باتیں لکھی گئیں، اس کی کوئی ایسی تصاویر شیئر کی گئیں جس کے بعد وہ بچی جتنی ڈپریشن میں آئی کہ وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ایسے لوگوں کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل قریشی صاحب، غور یہ کرنا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب ہمارے یہاں پرنٹ میڈیا آیا، تو پرنٹ میڈیا میں اس زمانے میں اگر کوئی غلط خبر چھپ جاتی، کسی کی عزت پر حرف آتا اور اس طرح کے واقعات ہوتے کہ کسی محترم خاندان کی کسی خاتون کی عزت کو اچھالا جاتا، تو اس زمانے میں باقاعدہ طور پر ایک نظام موجود تھا، شکایت کا سسٹم تھا کہ آپ اس کو کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں. اور جب اخبار کو یہ احساس ہوتا تو باقاعدہ طور پر ایڈیٹر اس پر معافی نامہ جو ہے وہ اعتذار کے نام سے شائع کرتے اور معافی مانگتے. اس سے یہ ہوتا کہ وہ ایک دن خبر لگتی تو اس کے مقابلے میں جو خبر آتی وہ سلسلہ ہوتا ہے. لیکن اب جو آپ نے کیفیت بیان کی، یہ صرف ایک گھر کی کہانی نہیں ہے، بے شمار گھروں کی کہانیاں ہیں، بہت ساری خواتین کی کہانیاں ہیں، بہت سارے مردوں کی کہانیاں ہیں کہ ان کے خلاف خبر سوشل میڈیا پر، اور پھر سوشل میڈیا سے دیکھا دیکھی وہی خبر بعض دفعہ بغیر تحقیق کے مین اسٹریم میڈیا پر بھی چلا دی جاتی ہے. اور ہم نے کئی دفعہ میڈیا میں لوگوں سے پوچھا کہ جناب یہ آپ نے کیا کیا، آپ نے تحقیق کی؟ تو وہ کہ نہیں جی سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی تو ہم نے چلا دی. میرے کہنے پر ایک بڑے ٹی وی چینل نے، پاکستان کے بڑے نیوز چینل نے جب ہم نے توجہ دلائی تو انہوں نے اس پر معافی جو ہے وہ خبر نامے میں مانگی. لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اس پر جو تبصرہ ہوا اس نیوز چینلز پر وہ تقریباً کوئی 15 منٹ کا تھا، اور ان کا جو معافی نامہ تھا جو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھا وہ کل 35 سیکنڈ پر انہوں نے چلایا. اب مجھے آپ بتائیے جہاں 15 منٹ کسی کی عزت کو اچھالا گیا وہاں 35 سیکنڈ کا معافی نامہ وہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ بہت ساری دفعہ یہ جو فوٹو شاپ کے ذریعے، ایڈاب فوٹو شاپ کے ذریعے لوگوں کی گردنیں ہٹا کر کسی اور کا سر لگا دیا جاتا ہے، اور پھر وہ بدتمیزی پر مبنی ویڈیوز اور وہ تصویریں لوگوں کی عام کی جاتی ہیں. قرآن مجید فرقان حمید تو ہمیں یہ کہتا ہے یا ایھا النبی اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یہ حکم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جا رہا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو آپ اس کی تحقیق کریں، اور جب تک تحقیق نہ ہو جائے اس خبر پر یقین کی بات نہیں ہے. یہاں تو بغیر تحقیق کے، بلکہ تحقیق کیا، ہم مفروضے کو خبر بنا دیتے ہیں. یہ مفروضوں پر خبریں بنتی ہیں اور یہ میڈیا پر بھی، سوشل میڈیا پر بھی شائع ہوتی ہیں. لوگوں کی عزتوں کو اچھالا جاتا ہے، آپ کے نام پر، میرے نام پر، یہاں جو حضرات بیٹھے ہوئے ان کے نام پر پیجز بنا کر سوشل میڈیا پر، ان کے نام پر اکاؤنٹ بنا کر ان کے نام سے خبر جو ہے وہ شائع کی جاتی ہے پاکستان کی معروف شخصیات کے حوالے سے. اور عام عامت الناس یہ سمجھتے ہیں شاید یہ بیان فیصل قریشی کا ہوگا، شاید یہ امین شہیدی صاحب نے کہا ہوگا، شاید یہ قریشی صاحب نے کہا ہوگا یا کسی اور نے کہا ہوگا. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سب کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کے حوالے سے جو ہے وہ خبر میدان میں آ گئی اور وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی. یہ تو وہی حال ہے. ہم میں اور ان کافروں میں کیا فرق ہے؟ یہ ایڈولف ہٹلر جو گزرا ہے تو اس کے ہٹلری، اس کی سوانح عمری ہے. جبھی مفتی فضل سبحان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں اس کے مخالفین نے جو ہے نا وہ پروپیگنڈا کیا، لیکن خود وہ اربن رومیل کو بٹھا کر یہ کہتا ہے، جسے وہ سرائی لومڑی کہا جاتا تھا، اس کا جو فیلڈ مارشل ہے وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو جنگ کے میدان میں تو ہم نے روس کے خلاف بھی لڑنا ہے، ہم نے یورپ کے خلاف بھی لڑنا ہے، لیکن آپ جھوٹ کو اتنا زیادہ پھیلاؤ، اتنا زیادہ پھیلاؤ، اتنا زیادہ پھیلاؤ کہ وہ جھوٹ سچ لگنے لگ جائے اور لوگ اس پر یقین کر لے. یہی ہوا کہ جرمن قوم نے، جرمن فوج نے ان جھوٹوں پر یقین کیا اور پھر وہ شکست کا سبب وہی جھوٹ بنے.
آج جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے کہ جھوٹ کو پھیلایا جاتا ہے, حکمران پھیلاتے ہیں, سیاسی سماجی تنظیمیں جھوٹ کے جو ہے وہ بنیاد پر آگے بڑھتی ہیں, تو یہ جو جھوٹ ہے, حالانکہ قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ قرآن تو کہتا ہے ایسا آدمی جو جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے. یہاں یہ بات بھی میں عرض کر دوں, مجھے 1 سیکنڈ کا یہاں اس حوالے سے بھی موقع دیجیے گا. عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ لعنت گالی ہے, اور جب لعنت کو گالی کہتے ہیں تو لعنت کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے, اور پھر یہ قرآن کے خلاف بھی ایک مہم چلائی جاتی ہے, دیکھو قرآن میں گالیاں ہیں. حالانکہ لعنت گالی نہیں ہے, لعنت کا معنی ہے رحمت سے دور ہو جانا, یعنی جو آدمی غلط بات کرتا ہے وہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے. یہاں کے آپ کہ کئی ایسے سوشل میڈیا چلانے والے سماجی لوگ ہیں جنہوں نے پبلک پلیسز پہ یہ کہا کہ قرآن میں جھوٹ ہے. جب ہم نے ان سے بات کی کہ کہاں ہے, کہتے ہیں لعنت یہ جھوٹ ہے. ہم نے کہا معاذ اللہ, استغفار پڑھو, توبہ کرو کہ قرآن میں جھوٹ نہیں ہے. قرآن تو یہ کہتا ہے جو غلط کرتا ہے وہ رب کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. اب رب رحمت سے کسی کو دور کرے وہ کیا بات ہے, اور لعنت کیا بات ہے, یہ اس کا معنی, اور تم اس کو جھوٹ پر قیاس کرتے ہو. تو میں فیصل قریشی صاحب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اس میں قصور ہمارے حکمرانوں کا بھی ہے, میڈیا کا بھی ہے. آپ پکڑنے پر آئے تو پاک فوج کے خلاف اگر کوئی آدمی پوسٹ لگائے, وہ وانا میں بیٹھا ہوا ہو یا کراچی میں بیٹھا ہوا ہو یا کسی دور دراز علاقے میں ہو, آپ سیکنڈز میں اس کو پکڑ لیتے. لیکن نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس پر حملہ ہو تو اس وقت ہم لوگوں کو نہیں پکڑتے. قرآن کی بے حرمتی کی جائے, اللہ کی ذات کو گالیاں دی جائے, یہاں مجھے کہنے دیجئے, یہ بڑی اہم بات فیصل قریشی صاحب میں کرنے لگا ہوں. آپ کو یہ اس وقت خیال آ رہا ہے کہ آپ کی عزت کسی نے اچھال دی, مجھے یہ احساس ہے کہ میری عزت پر حملہ ہو گیا. لوگوں کو اپنی اپنی عزتوں کا احساس ہے. اس وقت پاکستان میں سوشل میڈیا پر ملحد اللہ کی ذات کو گالیاں دے رہے ہیں, اور ہمیں غیرت نہیں آ رہی. ہمارے حکمران اور ہمارے یہ سارے چینل جو خراب خوابے خرگوش کے مزے لے رہے ہیں, اور ہم کہاں بیٹھے ہوئے کیا باتیں کر رہے ہیں. اس ملک میں سوشل میڈیا پر اللہ کی ذات کو گالیاں دی جا رہی ہیں, حضور علیہ السلام کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہے, قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. کہاں ہے ہمارے قانون کا نفاذ کرنے والے ادارے؟ ہم یہاں بیٹھ کر یہ کہنا چاہتے ہیں اگر کسی کی ماں, بہن, بیٹی کی عزت پر حملہ ہوا ہے, غلط ہوا ہے, اس کو قانون کے کٹہرے میں لا کر پھانسی دی جائے, سزا دی جائے جو اس کی سزا بنتی ہے. لیکن جہاں رب کی ذات کو گالیاں دی جائیں, حضور کی عزت پر حملہ آور ہوا جائے, جہاں قرآن مجید کی توہین کی جائے, وہاں اگر لوگ خواب خرگوش کے مزے لے تو فیصل قریشی صاحب پھر کیا ہوگا؟ پھر لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے. اس لیے ضرورت اس امر کی ہے. جو پیغام میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ضابطہ اخلاق بنائیں, سارے علماء کو بٹھائیں, سیاسی سماجی جماعتوں کو بٹھائیں, باقاعدہ طور پر ایک ضابطہ اخلاق کو سوشل میڈیا کے حوالے سے, پرنٹ میڈیا کے حوالے سے, الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے, کہ یہ خبر چلے گی, یہ نہیں چلے گی, یہاں دوسرے کی عزت پر حملہ ہوگا تو یہ نہیں چلے گا. اس حوالے سے قانون سازی کی جائے باقاعدہ طور پر. جب قانون سازی ہوگی, قانون پر عمل ہوگا, تو پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ کا سوشل میڈیا بھی بہتر ہو جائے گا, آپ کا مین اسٹریم میڈیا بھی بہتر ہوگا. لیکن وہ اس وقت ہوگا کہ جب ہم قانون سازی کر کے قانون پر عمل پیرا ہوں گے. آمین 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 آمین. بچے یہاں پہ موجود ہیں اور بچے تھوڑے سہم گئے. مفتی صاحب بچے سہم گئے. اصل میں طاقت ملنے کے بعد, کھانے کے بعد, جب بڑے بھی سہم گئے, بچے بھی سہم گئے. اگر برگر کھایا ہوا ہوتا تو نہیں, یہ غصہ اسی پہ تھا کہ کیوں روکا یار. یہ دیکھیں ذرا, آپ لوگ کہتے ہیں ان کا سینس آف ہیومر نہیں ہوتا, یہ لوگ مسکراتے رہی ہیں. ٹھیک ہے, سیریس بات میں آپ کو غصہ چڑھتا ہے, اور یہ بالکل بجا بات نبی صاحب نے کی ہے, کوئی اس میں حق بجانے پہ 100% بالکل. تو اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. آغا شیرازی صاحب, اوور ٹو یو. آج میری خوش نصیبی ہے کہ ان بچوں کے ہمراہ بیٹھا ہوا ہوں کہ جن کے منہ سے وہ مہک آ رہی تھی کچھ دیر پہلے تک, جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. یعنی یہ وہ روزہ دار بچے ہیں کہ جنہوں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے. سب سے پہلے تو میں تعارف کی طرف آ جاؤں, اس طرف آپ سب سے پہلے اپنا نام بتائیں. السلام علیکم, میرا نام سیف خان ہے. اور آپ کا؟ ایمان اسلم. ایمان اسلم. آپ کا کیا نام ہے؟ محمد ایزان. محمد ایزان.
ज़ीशान, जी आपका क्या नाम है? मोहम्मद मालिक कासमी। मालिक कासमी, जी आपका नाम? बाजिल। बाजिल। अच्छा मुझे ये बताएं कि किसे दुआ आती है कि रोज़ा खोलने की दुआ क्या है? आपको आती है? अच्छा आप सुनाएं। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा जिन बच्चों को नहीं आती थी उनको हमने साथ पढ़वाई, आपने साथ पढ़ी थी ना दुआ, और उसके बाद फिर रोज़ा खोला था। अच्छा ये बताएं कि रोज़ा किस किस को आज लगा? यार कुछ नहीं खाएंगे। किसको लगा रोज़ा? रोज़ा लगा आपको? और किसको रोज़ा लगा है? क्या लग रहा था आपको? रोज़ा कैसे लग रहा था? अच्छा। नहीं अच्छा लग रहा था, भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी? भूख। अच्छा बेटा, रोज़ा लगना जो होता है ना, वो बेसिकली या तो आपको भूख लग रही होती है या प्यास लग रही होती है। रोज़ा अगर लग जाए ना तो अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल हो जाता है। आमीन। आप जब प्यास से और भूख की शिद्दत से दुआ मांगते हैं ना तो आप अल्लाह के करीब हो जाते हैं। आज अल्लाह ताला के बहुत सारे फरिश्ते आपको देख रहे होंगे और आपको बहुत प्यार से देख रहे होंगे कि आज आपने पहला रोज़ा रखा है। अच्छा आप मुझे ये बता रहे थे कि आपकी जो है मामा आपके साथ आई है, कौन आया है? मामा आई हैं, और जो आपके बाबा है उनको डांट के घर में छोड़ दिया? डांट के छोड़ के आ गई? उन्होंने आगे से कुछ नहीं बोला, डांट खा ली? हमारे जो ये प्यारे प्यारे, अरे भाई लड़का ही है, हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं इनके साथ यहाँ पे गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे जी। हील्स के गिफ्ट हैम्पर्स हैं हमारे ये प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, और उसके साथ हमारे फौजी चौको चक है बच्चों के लिए बेहतरीन नाश्ता और सहरी है जनाब। ये जो इस वक्त देख रहे हैं मैं उनसे यही कहूँगा कि वो बच्चों को ये ज़रूर खिलाएं, क्योंकि इसमें जो सीरियल है उसमें मल्टीग्रेन शामिल है, न्यूट्रिशन वैल्यूज़ पूरी होती हैं। उसके साथ मैं जमज़म का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन्होंने केक भेजा, मुझे पता नहीं था आज केक जमज़म की तरफ से आएगा, वरना मैं ना लेकर आता, बट थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जमज़म, आपने केक भेजा। और डियर पेंसिल की जानिब से बच्चों के लिए तोहफ़े हैं, वो बच्चों के साथ जाएंगे। सो बच्चों हंस लो, तुम लोगों के साथ जाने ही ये तोहफे। गिफ्ट आपके साथ जा रहे हैं? डियर पेंसिल के गिफ्ट हैम्पर जा रहा है तुम लोगों के साथ। हाँ जी आपके साथ, ये खोल के दूं? और अच्छा भाई, हम सबका फेवरेट KFC, और ख़ास तौर से हमारे प्रोफेसर साहब का। प्रोफेसर साहब ये तो हमारा करवा दें ना उनसे। यार ये तो देखो आप खुद यार ये हुई ना बात। क्या कह रहे? भाई ये 1 साल की डील करवाएं इनकी, प्रोफेसर साहब की, मैं बता रहा हूँ। मैं कल से यहाँ प्रोग्राम नहीं होगा, बुलाएं अपनी सेल्स की टीम को। बता दो कहा क्या उन्होंने कहा भाई ये करवा दें आप पूरे साल का। अच्छा। पूरे साल की डील करवाएं। सबसे ज्यादा तशहीर की है हमारे प्रोफेसर साहब ने KFC की, और लेकिन आपने खा लिया KFC? मैं साल में जो है ना प्रोफेसर साहब 15-20 दिन में भी आपके पास आऊंगा। प्रोफेसर साहब सम अप करते हैं, मुझे हल आप हल बताएं क्या करें। अमीन शहीदी साहब, हनीफ कुरैशी साहब, मुफ्ती फजल सुभान साहब, अबू मोहम्मद साहब, हमारे शाह साहब, मुफ्ती नवीद साहब, सब ने अपने अपने बयानात दिए, और बात यही सामने आई कि ये जो झूठ बोल रहे हैं, जो गुनाह कर रहे हैं, ये सब गलत है, ये बात तो तय है। इनकी आखिरत क्या होगी मुझे ये बता दें। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबी अजमाइन व बाद। देखिए साइंस की बाज़ इजादात ऐसी हैं जो कि इंसानी ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा बन गई हैं जिनके बग़ैर ज़िंदगी अधूरी है। जैसे मोबाइल है, इससे इंटरनेट है। इंटरनेट जो है या इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, लामहदूद फ़ायदे हैं, वहाँ इसके नुकसानात भी हैं। नुकसान तब है जब इसका हम गलत इस्तेमाल करेंगे। इंटरनेट का फ़ायदा ये है, इस इंटरनेट ने हर शख्स को एहसास बिज़ात दिया, खुद एतमादी दी। आप जो सोचते हैं वो लिख सकते हैं, ये ऐसा शऊर है जो कि इंटरनेट ने दिया। बिल्कुल। और जब ऐसा करते हैं आपको अपनी ज़ात का एहसास होता कि मैं हूँ, और ये चीज़ बहुत बड़ी है। तो ये चीज़ें जो है हमें यहाँ हमारे लिए अच्छाई है इसमें। इंटरनेट हमें पल भर में पूरी दुनिया से मिला देता है। एक मालूमात
पल भर में पूरी दुनिया में फैल जाती है। आपने एक राय दी, पूरी दुनिया में फैल गई। बिल्कुल। ये ऐसी सहूलत है जिसका पहले इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। लेकिन इसके नुकसान ये हैं, अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके अंदर बिलादत पैदा हो, यानी आपके दिमाग जो है उसको नुकसान होगा। उसको नुकसान ये होगा कि आपका जो सोचने समझने की सलाहियतें कम हो जाएंगी। ट्रू। जब इंसान एक चीज़ को ज़्यादा देखता है, आसानी से मिलती है, जो टीवी देखता है, फिल्में देखता है, उसके अंदर कुव्वत फ़िक्र जो है ख़त्म हो जाती है। इसी तरह अगर हम बच्चों को ज़्यादा देखेंगे, उनके सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाएगी। और फिर ये देखो, ये जिन लोगों ने हैंड माइक है आपके पास जी, ये दे दीजिएगा मुफ्ती साहब के पास, प्रोफेसर साहब को बहुत प्यारी बात है। तो ये चीज़ जो है, पहला नुकसान इसका ये है कि जो बच्चे ज़्यादा इसको इंटरनेट में घुसते हैं, उनके अंदर सोचने समझने की सलाहियत कम हो जाती है, क्योंकि वो अपने दिमाग को इस्तेमाल नहीं करते, दूसरी दी हुई मालूमात को पढ़ते हैं। बिल्कुल। इससे उनका अपना दिमाग जब इस्तेमाल नहीं होता तो उस दिमाग में कुव्वत फ़िक्र कम हो जाती है। अल्लाह का ये कायदा है, जिस्म का जो आज़ा आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी ज़्यादा उसमें ताकत आएगी, उसमें ज़्यादा ताकत आएगी। मसलन ये एक्सरसाइज क्या है, जो हम एक्सरसाइज करते हैं, अपने अज़ा का इस्तेमाल करते हैं, जितना ज़्यादा आप एक्सरसाइज करेंगे आपको वही उसमें ज़्यादा मजबूत हो। इसी तरह दिमाग है, इसमें एक्सरसाइज, सोचना, फ़िक्र, जब ये सोच और फ़िक्र ख़त्म हो जाएगी, ये दिमाग के अंदर जमूद पैदा हो जाएगा। और दूसरा ये है, ये जो हम देख रहे हैं आजकल, बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, क़यामत की निशानियों में से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या तक़ारबुज़ ज़मान, ज़माना सिमट जाएगा, या तक़ारबुज़ ज़मान। वो एक हदीस में है, वह यक्सुरुल किताबा, लिखना आम हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, इंटरनेट जब से हर आदमी लिख रहा है, ये क़यामत की निशानियों में निशानी है। या तक़ारबुज़ ज़मान व युरफ़अुल इल्म व यक्सुरुल जाल अफ़ यक्सुरुन निसा, रसूल ने फरमाया व यक्सुरुज़ ज़िना। रही क़यामत की निशानियों में से निशानी है, ज़माना सिमट जाएगा। आज देखिए आप, ज़माना कैसे सिमटा हुआ है। आप एक कमरे में बैठे हो, पूरी दुनिया आपके बैठे हुए कमरे के सब, यहाँ चाहे आप यहाँ बैठे हो, न्यूयॉर्क की खबर पल भर में आपके पास आ जाएगी, जो कि दुनिया सिमट कर आपके कमरे में आ गई। ये मेरे रसूल ने पहले से फरमा दिया, क्योंकि ये दुनिया अपनी आखिरी उम्र की तरफ जा रही है, ख़त्म होने की तरफ, इसलिए वो निशानियाँ ज़ाहिर हो रही हैं। या तक़ारबुज़ ज़मान जो है ये ज़ाहिर हो रहा है अब। इसी तरह ये इंटरनेट जो है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें जो तालीम दी इसमें कि ज़माना सिमट, हर शख्स जो है, सारी दुनिया उसके कमरे में जमा है। और इसी तरह इंटरनेट जो है, यहाँ इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, इसके नुकसानात में ये है कि इंसान को डिप्रेशन देता है। जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनका डिप्रेशन पैदा हो जाता है। जो लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इससे निकलने वाली शोएँ जो है उसके दिमाग को मुतासर करती हैं, आँखों को मुतासर करती। कितने बच्चे हैं जो कि इंटरनेट की ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से उनकी निगाहें कमज़ोर हो रही हैं। बोल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।